السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کل جو بہت ہی عام مسئلہ، کوئی بھی سوشل میڈیا کا کوئی بھی ایپ کھول لو تو ہر جگہ پہ یہی مسئلہ چل رہا ہے، اور میں اللہ معاف کرے استغفر اللہ، میں حیران ہوتی ہوں کہ یہ دنیا میں کتنا زیادہ اہم مسئلہ ہے، یہ رشتے کا نہ ہونا یا شادی کا نہ ہونا۔ لڑکیاں تو ایک طرف، یہ جو لڑکے اور مرد وغیرہ ہیں ان کے لیے بھی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آج کل جو یہ فیشن بن چکا ہے نا کہ اپنوں میں نہیں کرنا، باہر کرنا ہے، یہ بھی بڑا اس مسئلے کی جو جڑ ہے۔ تو اگر پہلا تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے اپنے رشتہ داروں میں گھروں میں دیکھیں، ایک دوسرے کی کسی کی بہن بیٹی اگر بیٹھی ہے تو ایسے ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ہاں ہی رشتہ کر لیں، تو اس طرح یہ مسئلہ جو ہے کافی حد تک ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن اختلافات کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غربت کی وجہ سے، کہ کوئی غریب ہے، کسی بھی وجہ سے چلیں، کوئی بھی رشتہ داروں میں اختلافات تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن بہن بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ لوگوں کی بیٹیاں آ کے بھی تو آپ کے گھروں میں بیٹھیں گی نا، تو اگر آپ کے بھائی یا بہن کی بیٹی یا آپ کے شوہر کے بہن یا بھائی کی بیٹی اگر آ جائے تو ایسا میرے خیال میں مسئلہ نہیں ہے۔ الحمدللہ وہی میں سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ ہمارے خاندان میں بالکل بھی ایسے نہیں ہیں۔ میں نے آج تک کوئی استغفر اللہ کوئی ایسا مسئلہ دیکھا تو نہیں ہے، لیکن خیر جب میں نے یہ بہت ساری ایسی میری نظر سے چیزیں گزری تو پھر میں نے سوچا کہ پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ایک وظیفہ بتایا ہے، تو ایک اور قرآن پاک کی 2 صورتیں ہیں جن کے ذریعے آپ لوگ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے رشتے میں، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس کے لیے ہیں آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، سکپ نہ کیا کریں۔ جب آپ سکپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے اور ہمارے لیے بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی اور پھر آپ درمیان میں ویڈیو چھوڑ دیتے ہو، آپ کو پتہ چلتا نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے، اور پھر جو وظیفہ اگر کوئی شروع کر بھی لیتا ہے تو اس کے وہ نتائج نہیں ملتے، تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ جی اس نے تو یہ وظیفہ ہی غلط بتایا تھا یا طریقہ غلط تھا۔ تو میرے بہن یا بھائی ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کو دیکھیں پورا تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ اکثر لڑکے یا لڑکیوں کے رشتے طے ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، ایسا بھی ہے کہ منگنی ہوئی اور پھر ٹوٹ گئی، یا کہیں بات بنتی بنتی بگڑ جاتی ہے کسی نہ کسی بھی وجہ سے، وجہ جو بھی ہو، لیکن یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں عام چل رہے ہیں۔ کہیں رشتے تو بہت زیادہ آتے ہیں لیکن پلٹ کر نہیں آتے، اور کہیں رشتے آتے ہی نہیں ہیں، چاہے کوئی بھی لڑکی اگر خوبصورت بھی ہو، یا تو اس کا اگر قد چھوٹا ہو تو تب بھی وہ چلے جاتے ہیں، یا اگر غربت میں جی رہے ہوں تب بھی وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل شادی کے لیے بہت ہی مؤثر اور کارآمد ہے، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہی رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ہے بدھ کے دن سورہ یوسف بعد نماز ظہر، سورہ یوسف بعد نماز ظہر بدھ کے دن آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور اسی دن بعد نماز عصر سورۃ الاحزاب کی تلاوت کریں، لگاتار 40 دن، ناغہ نہیں کرنا، لگاتار 40 دن یہ عمل جاری رکھیں، وہ لڑکی کرے یا لڑکا کرے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی بھی جگہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھے اسباب پیدا کرنے والے ہیں، کسی بھی جگہ رشتے کی بات بچ جائے گی اور پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی اپنی برکات ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ہر جسمانی اور روحانی بیماری کا علاج موجود ہے۔ جسمانی تو یہ ہمارا جسم ہے نا، کہ کوئی سر درد ہو گیا، کوئی بخار ہو گیا، کوئی شوگر ہو گئی، یا استغفر اللہ کو بڑی بڑی بیماریاں، ہارٹ اٹیک ہے، کینسر، یہ جو ہے جسمانی بیماریاں ہیں۔ روحانی بیماری کیا ہوتی ہے؟ روحانی بیماری اندرونی، جو ہماری روح والی بیماری ہیں، کہ عبادت میں دل کا نہ لگنا،
یا عبادت سے دور بھاگنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہ ہونا یا دل نہ کرنا، یہ ساری اس طرح کی جو ہیں یہ روحانی بیماریاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان ساری بیماریوں کا حل رکھا ہے۔ آپ ایک دفعہ اس سائٹ پہ آ کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ غریب ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دیں گے یا آپ کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گے۔ تو فرینڈز، کوشش کیا کریں عمل کرنے کی، کیونکہ کوشش کریں گے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے۔ نماز پنجگانہ ادا کیا کریں، کوئی بھی وظیفہ کرنا ہو، کوئی عمل کرنا ہو، اس کے لیے یہ شرط ہے، نماز پنجگانہ ادا کرنا، کپڑے پاک صاف پہن کے وظیفہ کرنا۔ صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے، تو خود کو صاف ستھرا بھی رکھا کریں۔ تو اب ویڈیو کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو سکے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اپنا، اپنے گھر والوں کا، ہمسایوں کا بہت سارا خیال رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کریں۔ مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔